الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من جاء بالبینات الواضحہ والحجج الراجحہ والبراہین القاطعہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت سورہ احزاب کی ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں خالق کائنات مجھے اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے اور ہم سب کو مل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ربیع الاول کا مہینہ ہے، انتہائی مقدس اور مبارک مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی ہے، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات بھی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی، یعنی آپ پیدا اسی مہینے میں ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی. پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے 9 ربیع الاول، کوئی لکھتا ہے 8 ربیع الاول، کوئی لکھتا ہے 12 ربیع الاول. لیکن اس پہ اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی مہینے میں ہوئی. ربیع الاول کا مہینہ تھا، پیر کا دن تھا جسے سوموار کہا جاتا ہے، اور طلوع فجر کا وقت تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. 12 ربیع الاول کا قول حساب دانوں کی حساب کے مطابق ٹھیک نہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی ہو اور 12 کو وفات بھی ہوئی ہو. اس لیے اکثر حضرات کا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے 9 ربیع الاول کو. بہرحال تاریخ میں اختلاف، لیکن جو اتفاقی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے روز طلوع فجر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. تو ولادت کے ساتھ ان چیزوں کا تعلق ہے.
مہینے کا بھی، طلوع فجر کے وقت کا بھی، اور پیر کے دن کا بھی۔ جہاں تک بات ہے مہینے کی، مہینہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، لیکن پیر کا دن ہفتے میں آتا ہے، اور طلوع فجر کا وقت وہ تو ہر روز ہوتا ہے۔ اور ان تینوں کا تعلق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے ایک مہینے کو مخصوص کیا جا رہا ہے تو پھر صرف مہینے کی تخصیص کیوں؟ اس دن کو بھی خاص کرنا چاہیے اور اس وقت کو بھی خاص کرنا چاہیے۔ لہذا ہر پیر کو اور ہر طلوع فجر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانی چاہیے، جلوس نکالنے چاہیے۔ اس طرح تو کوئی کرتا نہیں ہے۔ تو جب دو چیزوں کو آپ نے چھوڑ دیا تو تیسری چیز کو آپ نے اختیار کیوں کیا؟ اور اس کی تخصیص پہ آپ کے پاس کون سے دلائل ہیں قرآن و حدیث کی؟ ہمارا تو نظریہ یہ ہے، علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ مہینہ بھی برکتوں والا، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے وہ دن بھی برکتوں والا، اور جس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے وہ وقت بھی برکتوں والا۔ لیکن وہ مہینہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، وہ دن جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، وہ لمحہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، وہ دنیا میں صرف ایک مرتبہ آیا۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے وہ مہینہ آیا، وہ دن آیا، وہ وقت آیا۔ اس کے بعد نہ وہ مہینہ آیا، نہ وہ وقت آیا، نہ ہی وہ دن آیا۔ اب جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، کیا اسی مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی نا۔ وہ مہینہ بھی ایک دفعہ آیا، وہ دن بھی ایک دفعہ آیا، وہ لمحہ بھی ایک دفعہ آیا۔ اس کے بعد جو ربیع الاول آتا ہے یہ اس مہینے کا ہم نام ہے کہ اس کا نام بھی ربیع الاول، اس کا نام بھی ربیع الاول، لیکن وہ مہینہ نہیں ہے۔ اب جو سوموار کا پیر کا دن آتا ہے یہ اس دن کا ہم نام ہے کہ وہ بھی پیر کا دن تھا، یہ بھی پیر کا دن ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے، بعین ہی وہی دن نہیں ہے، وہ گزر چکا۔ اب جو طلوع فجر کا وقت ہے یہ اس وقت کی مثل تو ہے، لیکن وہ وقت نہیں ہے بعین ہی، وہ 1400 سال پہلے گزر چکا۔ تو بعین ہی نہیں وہ مہینہ باقی، نہیں وہ دن باقی، اور نہیں وہ گھڑی باقی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لہذا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کو کسی مہینے کے ساتھ مقید نہیں کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی مسلسل ہے، اس میں کوئی انقطاع نہیں، یہ خوشی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جس طرح آپ کی پیدائش کی خوشی اسی مہینے میں ہے، ربیع الاول میں ہے، اس طرح باقی مہینوں میں بھی ہے، محرم میں ہے، صفر میں ہے، تمام مہینوں میں ہے۔ یہ خوشی کبھی ختم نہیں ہوتی، اس خوشی کا تسلسل ہے، یہ خوشی جاری ہے، یہ دائمی ہے،
یہ ایک وقت کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ تو ہم اس لیے نہ کسی مہینے کی تخصیص کرتے ہیں، نہ کسی دن کی تخصیص کرتے ہیں، نہ کسی وقت کی تخصیص کرتے ہیں، بلکہ ہر لمحے میں، سال کے ہر مہینے میں، مہینے کے ہر ہفتے میں، ہفتے کے ہر دن میں، دن کے ہر گھنٹے میں، ہر منٹ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ باعث سعادت سمجھتے ہیں، باعث برکت سمجھتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہر مسلمان کو ہے، لیکن یہ دینی خوشی ہے، اس خوشی کا تعلق دین کے ساتھ ہے، تو دیکھا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھا جائے گا صحابہ کرام کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، کہ کیا انہوں نے اس مہینے کو ولادت کی خوشی کے لیے متعین کیا یا نہیں کیا، انہوں نے اس دن کو ولادت کی خوشی منانے کے لیے متعین کیا یا نہیں کیا، انہوں نے طلوع فجر کے وقت کو متعین کیا یا نہیں کیا۔ جب ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، جب ہم حیات صحابہ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ صحابہ کرام نے ایسا اہتمام نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کسی دردی کے پاس کپڑے لے کے جاتے ہیں تو ساتھ میں سلی ہوئی قمیص بھی لے کے جاتے ہیں، وہ سلی ہوئی قمیص بطور نمونہ لے کے جاتے ہیں، وہ بھی ساتھ دردی کو دے دیتے ہیں کہ وہ آپ کے کپڑے اسی قمیص کے مطابق سی کر دے، اس کی لمبائی چوڑائی اسی قمیص جیسی ہو، اس کی جیبیں اسی قمیص جیسی ہوں، تو وہ نمونے کے طور پر آپ ساتھ لے جاتے ہیں۔ بعد میں جب آپ جاتے ہیں کپڑے لانے کے لیے تو وہاں جا کے دیکھتے ہیں اگر دردی نے بعین ہی اسی قمیص کے مطابق جو آپ نمونے کے طور پہ لے کے گئے تھے اگر اس کے مطابق سلائی کی ہے، آپ اس سے کپڑے لے لیتے ہیں، خوش بھی ہو جاتے ہیں، اس کی تعریف بھی کر لیتے ہیں، اس کو منہ مانگی رقم بھی دے دیتے ہیں، کیونکہ نمونہ آپ ساتھ لے کے گئے تھے، اس نمونے کے مطابق اس نے کپڑے تیار کیے۔ اور اگر وہ اس نمونے کے مطابق کپڑے تیار نہیں کرتا بلکہ اس نے اس نمونے کے خلاف کپڑے سی کر دیے، آستینیں اس نے چھوٹی رکھی، کالر لگا کے دیا، تو آپ کو وہ کپڑے پسند آئیں گے؟ آپ اسے برا بھلا کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ وہ لاکھ آپ کو دلیلیں دیں کہ آج کل فیشن یہی ہے، آج کل رواج یہی ہے، آج کل معاشرے میں یہی چل رہا ہے، آپ کہیں گے میں نمونہ ساتھ لے کے آیا تھا، اس نمونے کے مطابق اگر آپ نے دیے ہیں تو مجھے قبول ہوں گے، ورنہ آپ اسے برا بھلا بھی کہیں گے، اسے جرمانہ بھی کریں گے کہ آپ نے میرے کپڑے خراب کر دیے، نمونہ میں ساتھ لے کے آیا تھا، اس نمونے کے مطابق یہ نہیں۔ اسی طرح سمجھو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کے بھیجا کہ مخلوق میں سے جو سب سے زیادہ مجھے پسند ہے اس کو نمونہ بنا کے بھیج رہا ہوں۔ تمہاری شکل صورت، تمہاری سیرت، تمہارا کردار، تمہاری چال ڈھال، تمہاری وضع قطع، تمہارا سب کچھ اس نمونے کے مطابق ہوگا تو قبول ہوگا، اگر اس کے مطابق نہیں تو قبول نہیں۔ سب کچھ تمہارا اس نمونے کے مطابق ہونا چاہیے۔
تمہاری خوشی غمی اس کے مطابق ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا اس کے مطابق ہو، تمہارا چلنا پھرنا اس کے مطابق ہو، ہر طریقہ تمہارا اس کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر تم نے آخرت میں مجھ سے ثواب لینا ہے، جنت لینی ہے، تو یہ نمونہ ہے، اس نمونے کو اختیار کرو گے، اس کے مطابق ہوگا تو مجھے قبول ہوگا، اگر اس کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ مقبول نہیں، مردود ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری دین میں کوئی ایسی بات شامل کی جو دین میں سے نہیں، وہ مردود ہے، وہ مقبول نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی دو حیثیتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو 40 سال کے بعد آپ کی نبوت کا ظہور ہوا۔ ایک زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نبوت ملنے سے پہلے کی، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت ملنے کے بعد کی۔ پہلی زندگی میں آپ محمد بن عبداللہ تھے، اور دوسری زندگی میں آپ محمد الرسول اللہ تھے۔ جب آپ کو رسالت ملی، جب آپ پر وحی نازل ہوئی، تب آپ محمد الرسول اللہ بنے۔ قرآن نے پچھلی زندگی کو نمونہ نہیں بنایا، یہ نہیں فرمایا لقد کان لکم فی محمد بن عبد اللہ اسوۃ حسنہ، آپ محمد بن عبداللہ تھے پچھلی زندگی میں، تو قرآن نے اس زندگی کو نمونہ نہیں بنایا۔ وہ زندگی ہمارے لیے نمونہ بن نہیں سکتی، ہم اس زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں تو نہیں اپنا سکتے۔ آپ اور میں اگر یہ چاہیں کہ ہماری پیدائش مکہ مکرمہ میں ہو سکتی ہے، اگر ہم یہ چاہیں کہ ہماری پیدائش بھی پیر کے دن ہو، طلوع فجر کے وقت ہو، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس پہ تو ہمارا اختیار ہی نہیں ہے۔ ہم اگر یہ چاہیں ہمارا بچپن بھی حلیمہ سعدیہ کے گھر میں گزرے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اس زندگی کو اختیار کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے لیے جو نمونہ ہے وہ رسالت والی زندگی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی، جب آپ رسول اللہ بنے، قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ۔ اس زندگی کے ہم نے پیروی کرنی ہے، اس زندگی کے ہم نے اتباع کرنی ہے۔ اس زندگی میں آپ نے نمازیں پڑھی، اور آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس زندگی میں آپ نے روزے رکھے، اس زندگی میں آپ نے جہاد کیا، تو عمل کا تعلق اس زندگی کے ساتھ ہے۔ اور ہمیں یہ بتایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ۔ ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا